تو یہ تین چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جب کسی بندے کے معصوم بچے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی روح قبض کی ہے، میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے، معصوم بچے کی روح قبض کی ہے، اور وہ بچہ جب تم نے اس بچے کی روح قبض کی تو اس کے والدین نے کیا کہا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے بیٹے کی روح قبض کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر فرشتہ نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آتا ہے۔ جب کسی کو حکم ہوتا ہے اس کی روح قبض کرنے کا تو وہ آتا ہے۔ جب اس بیٹے کی اور اپنے اس معصوم بچے کی روح قبض کرتا ہے تو والدین جا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میرے بندے نے صبر کیا ہے، لہذا اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، شکر والا گھر، شکر والا گھر۔ اسی طرح ہم نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو بچے کی جو تکبیر پڑھی جاتی ہے تیسری، اللہ مجل ہولانا فراتم وجل ہولانا اجروں و ذخروں وجل ہولانا شافیوں و مشفعہ۔ اس دعا میں تین طرح کا ذکر ہے دعا کرنے کا کہ یا باری تعالیٰ اللہ مجل ہولانا، اس بچے کو آگے پہنچ کر ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا، اس بچے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سفارش کرنے والا بنا۔ اللہ مجل ہولانا فراتوں وجل ہولانا، یعنی کہ وقت پر کام آنے والا بنا۔ جب قیامت کا دن ہو، نفسا نفس کا عالم ہوگا تو یا باری تعالیٰ اس بچے کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا، یا باری تعالیٰ اس بچے کی سفارش قبول فرما، جس کی سفارش قبول ہو یہ بچہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا کہ انہوں نے میری نماز جنازہ پڑھا تھا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ سامنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے موت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ استاد محترم تشریف لا چکے ہیں اور وہ خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حضرات محترم، جو میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ یہ جو درود پاک ہے کیسی عبادت ہے، اللہ نے ایسی ہستی کے لیے یہ درود رکھا ہوا ہے کہ جس ہستی کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ جس ہستی کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اگر میں نے تجھے دنیا پر بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یہ درود پاک اس ہستی پر پڑھا جاتا ہے۔ پڑھتے کس پر ہیں؟ آقا کریم پر۔ اور پڑھنے والوں کو اجر کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو ایک مرتبہ میرے محبوب نبی پر درود پڑھتا ہے
میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہوں، اس کے 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہوں اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہوں۔ پڑھنے سے انسان شاید یہ نہیں کہ کوئی نہیں پڑھتا، کوئی دل میں پڑھتا ہے، کوئی بلند آواز سے پڑھتا ہے، وہ سننے والا رب جس ذات پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ محبوب نبی کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہوا ہے، وہ مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا ہوا ہے کہ اپنے ہر محبوب امتی کا پڑھا ہوا درود وہ سماعت فرماتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے، یہ لازمی نہیں کہ کوئی بلند آواز سے پڑھے یا پست آواز سے پڑھے، ضرور پڑھا کرے، لیکن پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پڑھا کس پر جاتا ہے؟ اللہ کے محبوب نبی پر، اور جس محبوب نبی کے بارے میں خود رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے تجھے دنیا پر بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو محبوب میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرما دیتا۔ اور جس محبوب نبی کو اللہ نے دنیا پر بھیجا، اور جو آج ہم نماز کے اندر، جنازوں کے اندر، دیگر جتنے بھی معاملات زندگی ہوتے ہیں، ان معاملات زندگی کو ہم کس سے تلاش کرتے ہیں؟ قرآن کریم سے۔ اور قرآن کریم وہ لا ریب کتاب ہے اللہ کی، تا قیام قیامت یہی کتاب انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ تا قیام قیامت ہر درد دل رکھنے والا انسان، ہر انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص اس کتاب سے کیا کرتا ہے؟ اپنے اپنے معاملات، اپنے اپنے جو زندگی کے جو اصول ہوتے ہیں، جو ضابطے ہوتے ہیں، وہ اس سے وہ تلاش کرتا ہے۔ اور جو میں نے آیات کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، وہ بھی اسی کتاب میں سے ہے۔ اور اللہ کے محبوب نبی جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اگر تجھے دنیا پر بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی لا ریب کتاب میں سے اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو میں بے حد و حساب ان کو اجر عظیم سے مالا مال فرماتا ہوں۔ ارے مسلمان بھائیوں، صبر کس پر ہوتا ہے؟ صبر اس وقت، صبر کے پیمانے اور صبر کا مقام اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کی کوئی عزیز سے عزیز تر چیز انسان سے جدا ہوتی ہے، پھر اس جدائی پر انسان کو جو دکھ، جو غم، جو انسان کے دل کو جو کرب ملتا ہے نا، اس پر انسان جو صبر کرتا ہے، بے بس ہوتا ہے، انسان کر تو کچھ بھی نہیں سکتا۔ اگر اس پر انسان وادیلا کرے گا، گریہ آزاری کرے گا، زبان پر شکوہ الفاظ وہ لائے گا، تو تب بھی وہ اس کا وقت وہ گزر جائے گا، تب بھی انسان سے وہ جدا ہونے والی چیز واپس نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اسی چیز کا وہ موازنہ کرے اسلام کی روح سے، محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق، آپ کی دی ہوئی تربیت کے مطابق، جب وہ لمحے اس انداز میں گزارے گا صبر کی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالی وہ چیز تو اسے جدا ہو چکی ہے۔ ماں ہے، دنیا سے جدا ہو چکی ہے، باپ ہے، انسان کو جدائی کا غم دے کر وہ چلا گیا ہے۔ عزیز سے عزیز تر چیز انسان کی اولاد ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی چلا جائے تو انسان اگر وادیلا کرے گا تو وہ اس کے وادیلا کرنے سے واپس نہیں پلٹے گا۔ انسان صبر کرے گا اور صبر کرنے سے بھی وہ واپس نہیں پلٹے گا، لیکن ہوگا کیا کہ صبر کرنے پر انسان کو اجر ملے گا، صبر کرنے پر انسان کو اجر ملے گا، اور وادیلا کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں وہ مقام انسان کو وہ نہیں ملے گا جو صبر کرنے سے انسان کو ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عزیز سے عزیز تر چیز کے جدا ہونے پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے پر رحمتوں کا بھی نزول فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن کا، کسی بندہ مومن ہو، کلمہ گو مسلمان ہو، اس سے کوئی ایسی محبوب چیز، دیکھیں کہ یہ اولاد انسان کی کتنی محبوب چیز ہوتی ہے، جس کے پاس نہیں وہ اولاد کے لیے کتنے دعائیں کرتا ہے، کتنی تڑپ ہوتی ہے اسے کہ اللہ مجھے تو اولاد عطا فرما، اور جس کو یہ نعمت اللہ عطا فرمائے، عطا فرمانے کے بعد اللہ اسے واپس لے لے، اور لینے کے بعد انسان جب اس پر صبر کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔
اور یہ دیکھیں یہ اولاد ایک ایسی عظیم ایسی محبوب چیز ہوتی ہے. اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معصوم بیٹے کا جب انتقال ہونے لگا, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قریب تھے, آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, دل غم زدہ ہے, آنکھیں روتی ہیں, اور زبان پر ہم رب کی رضا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہتے. زبان پر ہم یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا اسی طرح تھی, اور دل تو ہمارا غم زدہ ضرور ہے, اور اس غم کی وجہ سے ہماری آنکھیں بھی نم ہیں, ہماری آنکھیں رو رہی ہیں, لیکن ہم زبان پر اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ تو نہیں کہہ چاہتے. تو یہ کیا ہے؟ روح ایک اللہ کی امانت ہوتی ہے. چاہے وہ اللہ کی امانت جو ہوتی ہے نا, انسان کا حق یہ ہے کہ امانت دار شخص وہ ہوتا ہے جو کسی کی امانت کی حفاظت کرتا ہے. ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ روح اللہ کی امانت ہے. جب بھی اس کا بلاوا آئے, چاہے بچپن میں ہو, بچپن میں اگر کسی کو یقین نہ آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں, چاہے عالم شباب میں ہو, جوانی کے عالم میں ہو, بڑھاپے کی میں ہو, جب بھی بلاوا آئے تو یہ واپس یہ روح پلٹے گی, کیونکہ یہ اس کی امانت ہے. اور انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی امانت کی حفاظت کرنا. حفاظت کیا ہے؟ یہ روح رب کی امانت ہے, اور ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. کس سے حفاظت کریں؟ دنیا کی جو آلودگیاں ہیں نا, دنیا کی جو قباحتیں ہیں, دنیا کی جتنی بھی ایسی وبائیں ہیں جو گناہگاری کی صورت میں اپنی روح کو اس گناہوں سے آلودہ نہ کریں. یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کی جب امانت ہمارے پاس والدین کی صورت میں, اولاد کی صورت میں جب آتی ہے, تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس روح کو تر و تازہ رکھیں. کس سے؟ ذکر سے, اللہ کی عبادات سے. یہ ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں, ہم آس پڑوس کا خیال نہیں رکھتے, نہ پڑوسیوں کے حقوق کا, نہ والدین کے حقوق کا, نہ معاشرے میں چھوٹے بڑے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری انسانیت ہے. رب تعالیٰ نے سارے انسان بنائے ہوئے ہیں, سارے انسان اسی نے بنائے ہیں. کسی کو رب نے تھوڑا دیا, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو دے کر آزمایا, اور کسی سے لے کر کچھ آزمایا. انسان کا حق یہ ہے کہ یہ روح اس کی امانت ہے, اور اس روح کو گناہوں کی آلودگی سے اسے آلودہ نہ کیا جائے. دنیا کی جو قباحتیں ہیں, دنیا کی جتنی بھی ایسی برائیاں ہیں, ان برائیوں سے اس روح کو آلودہ نہ کیا جائے. جب یہ روح اللہ کی امانت ہے, جب اس کی بارگاہ کی طرف واپس پلٹے, تو یہ ذکر فی ضرورت رہو, ذکر فی عادت بھی نہ ہو, بلکہ ذکر فی محبت سے یہ تر و تازہ ہو. انسان کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ انسان ہر وقت اس کا ذکر کرے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصوم کے والدین کو اللہ صبر میں شفاعت کرے گی, ایسی شفاعت کرے گی کہ اپنے والدین کو وہ جنت میں لے کر جائے گی, چاہے وہ والدین جیسے بھی ہوں. یہ روح اللہ کی امانت ہوتی ہے, اور یہ معصوم بچے جب انسان سے جدا ہوتے ہیں تو وہ خوش نصیب انسان ہے اسی موجودگی کی صورت میں اس کی رات واپس سے جدا ہوتی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے جسم کی توفیق عطا فرمائے. اللہ
الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. بارک اللہ اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کا وسیلہ ہم سب کا یہاں نماز جنازہ میں حاضر ہے. اللہ ان جملہ امور کو اپنی پاک بارگاہ سمدیت میں قبول فرما. اس کا ثواب نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کاملین، شہداء اسلام، جمی امت مرحومہ مغفرہ کے روح کو اس طرح ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما. اپنے مقبول بندوں کے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. جس معصوم کی ہم نے نماز جنازہ پڑھی، اللہ اس معصوم کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ اپنے محبوب نبی کا صدقہ اس معصوم کی قبر پر اپنی انوار و تجلیات کا نزول فرما. یہ اس قبرستان کے اندر یہ مدفون ہوتا جا رہا ہے. اللہ اس کی برکت سے تمام قبرستان والوں پر کے حال پر اپنا رحم و کرم فرما. عذاب والوں کے عذاب میں تخفیف فرما. نیکوکاروں کے درجاتوں میں بلندیاں عطا فرما. اس کے والدین کو صبر پر اجر عظیم عطا فرما اور انہیں نعم البدل عطا فرما. اللہ اپنے محبوب نبی کا صدقہ جتنے بھی احباب نماز جنازہ میں حاضر ہوئے سب کو قدم قدم پر سلامتی عطا فرما. نیکیوں سے مالا مال فرما. دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ تکنے تے ٹرے جو بھائی چارپائی نال نہ لگو جی، چارپائی نال نہ لگو تکنے تے جانے جو. Thank you.